الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ متحقه القائلون ولا يحصي نعماه العاطفون ولا يودي حقه المشتركون الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الصادق الشرف الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عزیز علی گرامی، محترم ناظرین، سوگواران سید الشہداء، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئیں اور آپ سے گزارش کریں، آپ سے درخواست کریں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ جنگ پر لے چلیے، جہاد کرنے کے لیے چلیے، اور آپ اس کے جواب میں ان سے کہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس کے اوپر میں تمہیں بٹھا کر میدان جنگ تک لے جاؤں۔ آپ کی بات سن کر جب وہ مڑے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس غم میں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ خرچ کر کے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔ یہ آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے جناب حمزہ سید الشہداء، اگرچہ جب ہم آج سید الشہداء کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے تبادل ہوتے ہیں اور ان کا تصور ہمارا آتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد سید الشہداء کا لقب امام حسین سے مخصوص ہے، اگرچہ جناب حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا گیا۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مدینے کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور شہدائے احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا دل خون ہو جاتا ہے، آپ کا وجود غصے سے بھر جاتا ہے، اور یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلام کی عزت کا سبب ہے، جو اسلام کے لیے فخر کا سبب ہے، آج ان کے اثرات کو بہانے بنا کر، طرح طرح کے عذر پیش کر کے اس جو ہے فخر کو، اس غرور کو، اس جو ہے عزت کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بہانہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، بہانہ کبھی یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا ہی صحیح نہیں ہے، کبھی قبروں کو بنانا ہی صحیح نہیں ہے، کبھی
مردے کے اوپر رونا ہی صحیح نہیں ہے، اور کبھی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اور یہ الا ماشاء اللہ بہانہ بنا کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس زیارت سے منع کیا جائے، روکا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شہداء زندہ ہے، اور ان کو مٹانے والے تاریخ میں مٹ گئے، وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے بحث پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک موضوع جو بہت زیادہ، ایک ٹاپک جو بہت زیادہ جو ہے وہابی حضرات جو ہے پیش کرتے ہیں، وہ گریہ ہے اور شہید کا ماتم کرنا ہے، شہید کی عزاداری کرنا ہے۔ اب اس پہ میں نے جو آیت آپ کے لیے پیش کی ہے اس میں گریے کا ذکر خداوند عالم نے گریے کا جو ذکر کیا ہے وہ تعریف کے انداز میں کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے دور ہو گئے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق ان کو نہیں مل سکی ان کی غربت کی بنا پر، تو اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں سے اشک جاری، یہ رو رہے ہیں، یہ گریہ کر رہے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں پیسہ دیتا تو ہم گھوڑا خریدتے اور سواری خریدتے اور بہرحال جاتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے۔ اب یہاں سے میں چاہتا ہوں، میں نے جو آیت پیش کی ہے وہ گریہ کی ایک قسم ہے، لیکن اسی قرآن نے گریہ کی بہت ساری قسمیں ہمارے لیے بتائی ہیں۔ آپ ایک مثال دیکھ لیجیے، قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا گریہ منافقت کی بنا پر، منافق ہے، اور یہ آیت قرآن کی آپ دیکھیے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سورہ یوسف کی 16 نمبر کیا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بھائی جناب یوسف کے شام کو جب بھیڑ چرا کے واپس آئے تو ان کا نفاق کیسا تھا؟ جاؤ آباؤ، اپنے باپ کے پاس آئے، عشاءً ویبکون، جبکہ وہ سب رو رہے تھے۔ تو یہ رونا تو نفاق کا ہے، یہ تو حقیقت میں رونا نہیں ہے، یہ تو رونا اس طرح کا ہے جیسے کہ انسان جو ہے چال باز ہے، چال بازی کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، گھنونا کام کر رہا ہے، اس اپنے گھنونے کام کو سچ ثابت کرنے کے لیے رونا۔ تو ایک رونا یہ ہے جس کی یقیناً مذمت کی جائے گی، اللہ مذمت کر رہا قرآن میں کہ یہ منافقت کا دکھاوا تھا ان کا، اور یہ جو ہے یوسف نبی کو قتل نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اپنے باپ کو بتا رہے تھے، جھوٹی بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ایک یہ گریہ ہے، اور ایک گریہ یہ ہے، آپ دیکھیے یہ فراق کا گریہ ہے۔ یہ فراق کیا ہے؟ جناب یوسف چلے گئے، باپ سے جدا ہو گئے، اب قرآن کہتا ہے وہ تولی عنہ، قرآن کہتا ہے جب ان بیٹوں نے، یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو خبر دی تو جناب یعقوب نے ان سے منہ موڑ لیا، وقال یا اسف علی یوسف، اور ہائے یوسف کہہ کے ہائے یوسف کہا، اور وہ یزقیناہ من الحزن، اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم میں، فہو کظیم، وہ صبردار تھے، وہ سب پینے والوں میں سے تھے۔ تو آپ دیکھیے یہ فراق میں، جدائی میں رونا اگر بدعت ہوتا تو خدا قرآن میں کیوں کہتا تھا؟ یہ آیت آپ سورہ یوسف کے 84 نمبر کی آیت پڑھ لیجیے۔ نہیں، اور آپ آج جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہابی شبہات القا کر رہے ہیں کہ رونا صحیح نہیں ہے، تو اے میرے بھائی ایک نبی کا رونا بیٹے کی جدائی میں جبکہ وہ زندہ ہے، انہوں نے پوچھ لیا ہے، انہوں نے جان لیا ہے۔ آج ہمارے پاس تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے آ کر جناب یوسف کی خبر دیا تو جناب یعقوب نبی ہے، کسی نے کہا بھیڑیا کھا گیا، جناب یعقوب اس وادی میں آئے جہاں یہ چرانے جاتے تھے،
آواز دیا اے بھیڑیوں آؤ. اب آپ دیکھیے ایک نبی کی آواز تھی نا, نبی کی دعا تو مستجاب ہے. جیسے ہی آواز دیا وہ خطے کے بھیڑیے جمع ہو گئے. جناب یعقوب نے کہا کہ اے بھیڑیوں بتاؤ, کیا تم نے میرے یوسف کو نقصان پہنچایا؟ تم نے اس کو مار دیا, تم نے اسے قتل کر دیا؟ تو عجب جملہ ہے, اللہ نے ان بھیڑیوں کو گویائی عطا کیا, ان کو زبان عطا کیا, اور وہ جناب یعقوب کے سامنے کھڑے ہو کر آ کر کہتے ہیں اے یعقوب نبی, کسی بھی نبی کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. ہم کسی بھی نبی کو, ہماری ہمت نہیں ہے, دنیا کا کوئی انسان پہچانے یا نہ پہچانے, اے نبی خدا ہم تو نبی وقت کے نبی کو پہچانتے ہیں, ہم نبی کے وقت, اور ہماری جرات نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک نبی کو نقصان پہنچائیں. تو میں یہاں سے ایک دینا چاہتا ہوں کہ ایک جانور کو تو یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ نبی ہے, اس کی اطاعت کرنا چاہیے, اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے, لیکن آج یہی مسلمان اس نبی کا احترام نہیں کر رہے جس کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی, اب جناب یعقوب نے پوچھ لیا, اب ان کا دل تو مطمئن ہے نا کہ میرے یوسف کو کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا, کس آسمان میں کسی آفت نے نقصان نہیں پہنچایا, زمین پہ کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے, یہ جملہ کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا, ہائے افسوس ہائے میرا یوسف, اور روتے تھے, اتنا روتے تھے. تو کیا ہے کسی وہابی کو یہ فتویٰ دینا, اور اگر فتویٰ دینے کی طاقت ہے تو جناب یعقوب کو دیجیے کہ یعقوب نبی ہونے کے باوجود معاذ اللہ وہ بدعت کرتے تھے. اور اگر آپ یہ کہہ بھی دیں گے, فتویٰ دے دیں گے کہ یعقوب نبی ہونے کے باوجود بدعت کرتے تھے, تو ہم بھی کہیں گے کہ آپ ہمیں بھی کہیے کہ ہم بدعت گزار ہیں, اس لیے کہ ہم نبی کے فالوور ہیں, آپ کے فالوور نہیں ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں ایک گریہ کیا ہے, ایک گریہ یہ ہے کہ انسان فراق میں روئے. یہی جاننا چاہتا ہوں, زندہ کے فراق میں جب رونا جائز ہے تو ہمارے نزدیک اور ہمارے نزدیک نہیں, قرآن کے نزدیک, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں موت نہ سمجھا, مردہ نہیں سمجھا. اور ایک آیت میں تو یہ کہا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, آپ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے کہ وہ مر گیا. تو وہابی حضرات کا اعتراض کہاں باقی رہ جاتا ہے, ان کو کہاں سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ سمجھنا نہ کہنا مردہ ان کو. اور یہ اتنے جری ہیں, اتنی دشمنی ان کے دلوں میں اہل بیت کی ہے کہ قبر پیغمبر پہ کھڑے ہو کر, بقی میں کھڑے ہو کر, احد میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں یہ مر گئے. اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے, شہید زندہ ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں مر گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے. جو قرآن کو نہ مانتا ہو, جو اللہ کی آیتوں کو نہ مانتا ہو, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے یہی قرآن ہے, میں آپ کے سامنے ایک خوف الہی کے لیے گریہ کرنے کی اتنی تاکید ہمارے پاس آئی ہے, اتنی تاکید آئی ہے کہ آپ, میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے امام پنجم سے کہ اگر انسان اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے. میرے بھائی, تو گریہ آپ, ہاں اب آپ بتا سکتے ہیں آپ کا گریہ منافقانہ ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارا گریہ, ہماری قوم کا گریہ اس لیے ہے کہ وہ شہید ہے, اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, اور ہم جو روتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے غم میں شریک ہونے کے لیے روتے ہیں.
آپ جان لیجئے آج اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ یوں ہی نہیں کہا گیا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یوں ہی نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اگر وہ کام آپ کریں گے تو یہ اسوہ ہوگا اور بھی اسوہ حسنہ ہوگا۔ آج بھلے مسلمان کہتے ہیں ہم سنت کے فالوور، ہم سنت کے فالوور ہیں، لیکن سنت کے فالوور کسی کی ایک چیز میں ہونا یہ کافی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ضروری ہے کہ ہماری مکمل زندگی اطاعت اور رسول کے اسوہ اور سیرت کے مطابق گزرے۔ انہی سیرت میں سے ایک چیز جو ہے کیا ہے؟ شہداء کے لیے رونا، شہداء کا غم منانا، شہداء کے آثار کو زندہ کرنا، شہداء کی جرأت کو، ان کے کارنامے کو سراہنا۔ آپ آج اگر روایتیں پڑھیں تو یہ ہمارے شیعہ روایتوں میں نہیں پائی جاتی، یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے۔ جناب حمزہ کی شہادت کے وقت پیغمبر نہ یہ کہ زار و قطار روئے، بلکہ میں نے یہ روایت کا جملہ دیکھا کہ بلکہ اس حد تک جب سنا پیغمبر نے کہ میرے چچا کی لاش کے ساتھ بے ادبی کی گئی ہے تو چیخ مار کر روئے۔ پیغمبر کی رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ کبھی سوچئے کہ کون سی چیز تھی جو پیغمبر کے دل کو اتنا درد میں مبتلا کر دیتی ہے کہ پیغمبر جیسا صابر، پیغمبر جیسا کریم، پیغمبر جیسا قابو رکھنے والا انسان بھی چیخ مار کے روتا ہے۔ اور یہ بات جب پیغمبر مدینے آئے، آپ دیکھیں جب پیغمبر مدینے آئے تو وہاں پر کیا ماجرا تھا۔ اب یہی بات کو آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے آپ کو سنایا کہ آنسو کی خوف خدا میں رونے کی۔ آج ہمارے پاس اس طرح کی آل رسول سے روایتیں، بے شمار روایتیں پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ ابھی میں اسی گریہ کے اوپر جب تحقیق کر رہا تھا تو مجھے 2 نبیوں کے بارے میں الگ الگ حدیثیں ملی جس میں اللہ اولو العزم نبی ہے ان سے کہہ رہا ہے۔ ہمارے رسول کی سیرت میں تو ہے ہی ہے، اس کے پہلے کے بھی انبیاء کی سیرت کو پایا جائے۔ جناب موسیٰ کی سے اللہ نے کہا موسیٰ اپنی حالت پہ گریہ کرو۔ کہ اللہ میری حالت پہ میں کیا ہوں میں اپنی حالت پہ گریہ کروں؟ کہا موسیٰ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا میں گئے ہو تو دنیا کے کام تمہیں مصروف کر دیتے ہیں اور تم اللہ کے قرب سے دور ہو جاتے ہو۔ اس قرب سے دوری کے لیے گریہ کرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث میں تو بہت عجیب جملہ میں نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ نے ظاہراً پوچھا تھا کہ اللہ تیری خوشی مجھے چاہیے، تیری رضا چاہیے مجھے، تیرا قرب چاہیے مجھے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے جواب دیا، دیکھیں روایت کا جملہ وَعَلَمْ أَنَّ سُرُورِي، اے موسیٰ جان لو میری خوشی، میری رضا، میرے قرب، أَن تُبَسْمِسَ إِلَيَّ، کہ تم میری ذات کے لیے، میرے لیے تم کیا کرو؟ تو بس مسا کا لفظ بڑا عجیب ہے، اگر میں نے جب اس کا معنی دیکھا تو یہ تو بس مسا ایک جانور کی صفت ہے جو وفاداری میں مشہور ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ میرے وفادار بنو۔ پھر آپ جب توسوسہ کا لفظ پڑھیں گے توسوسہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس لفظ میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ جانور اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک بار بار اس کو اپنے دروازے سے بھگاتا ہے، لیکن وہ جانور دوڑ دوڑ کر مالک کے اطراف پہ گھومتا ہے اور ہرگز مارتا ہے، ڈنڈے سے بھگاتا ہے، ڈانٹتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اپنے مالک کا ساتھ چھوڑتا نہیں۔ یہ جو جملہ ہے موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ
میری خوشی چاہیے، میرا قرب چاہیے، میری رضا چاہیے، میرا سرور چاہیے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے اتنے وفادار بن جاؤ، اتنے وفادار بن جاؤ، اتنے کہ تم میرے قرب سے دور کرو تو رہو لیکن مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، آؤ میرے ارد گرد ہی گھومتے رہو۔ تمہاری زندگی کا ہر پہلو کہاں ہونا چاہیے؟ میرے اطراف، میری ذات تک محدود رہنا چاہیے۔ میں اچھی حالت میں رہوں تو بھی میرے ساتھ رہو، میری عبادت کرو۔ میں تمہیں کڑے امتحان میں، سخت امتحان میں مبتلا کروں، تم بھی اسی طرح میرے وفادار بنے رہو۔ میں تمہیں آرام دوں تو بھی وفادار رہو، کھانا کھلاؤں تو بھی وفادار رہو، تمہیں نہ کھلاؤں بھوکا رہو تو بھی تمہیں وفادار رہو۔ موسیٰ ہر حالت میں وفادار رہو گے تو تمہیں میرا سرور، میری رضا، میری خوشی ملے گی۔ اب یہیں سے اس جملہ استدراک کرنا چاہتا ہوں، اس نتیجے میں پہنچنا چاہتا ہوں، جب خدا کو وفاداری کی صفت اتنی پسند ہے تو اگر ہم روئیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں کہ رسول اللہ کا وفادار ہے۔ اور کوئی جو رسول اللہ کا وفادار بنے گا تو وہ اللہ کا بھی وفادار بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ جو وہابی چاہتے ہیں آپ کو اللہ سے دور کرنا، وہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ ورنہ جو چیز، جو آنسو خدا سے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے، کب یہ آنسو؟ جب اللہ کے فراق میں، امام کے فراق میں، نبی کے فراق میں بہایا جائے۔ آج یہیں پہ آ گئی یہ بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آج جس امام کی امامت پہ ہم ہیں وہ ہماری نظروں سے دور ہے، ہماری نظروں سے خالی دور نہیں ہے، وہ اپنے شیعوں کے درمیان آزادی سے آ جا نہیں سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ امام کے لیے راستہ بتا رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، خود امام نے کہا ہے، امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بیٹا تم آبادی سے دور رہنا۔ غیبت کا معنی بھی یہی ہے۔ اب کیا واقعی مناسب نہیں ہے اس امام رؤوف کے فراق میں گریہ کیا جائے؟ اور یہ گریہ خدا کے لیے گریہ نہیں کہلائے گا کہ حجت خدا سے دوری یعنی اللہ سے دوری۔ عزیزان گرامی، ایک بار ضرور سوچیے کہ جب یعقوب کا رونا یوسف کے فراق میں مستحسن اور اچھا ہے اور اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، تو کیا کوئی امام زمانہ کے لیے کہ فراق میں روئے گا تو وہ خدا کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہوگا؟ اللہ اس سے دوست نہیں رکھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، گریے کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک روایت اور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سوچئے گا کہ اللہ جو ہے اس گریے کو کس حد تک پسند کرتا ہے، اور وہابی اسی سے انسانوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ کبھی انسان کے لیے شوق گریہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت مل گئی، کبھی نعمت حد سے زیادہ ملنا خود گریے کا سبب ہوتا ہے۔ بس یہ روایت آپ سن لیجئے۔ اللہ کا رسول، علم شرائع کی یہ روایت ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جناب بکا شعیب من حفظ اللہ کی محبت میں جناب شعیب نے گریہ کیا۔ کتنا؟ حتی آنیہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، نور چلا گیا۔ فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ نے ان کی آنکھیں واپس کر دی، اللہ نے واپس کی۔ پھر جناب یعقوب روئے، اور اللہ کا رسول کہتا ہے ایک بار روئے، آنکھیں واپس آئی، پھر روئے، اتنا روئے ان کی آنکھیں چلی گئی، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں پھر سے چلی گئی۔ دوبارہ ان کو اللہ نے آنکھ دی، پھر روئے، اور تیسری بار بھی ان کی آنکھ چلی گئی، اللہ نے واپس دیا۔ اور تیسری بار جب آنکھ چلی گئی تو چوتھی بار جب رونا شروع کیا، اللہ نے کہا یہ شعیب یہ کب تک چلے گا؟ اے شعیب یہ کب تک روتے رہو گے اور تمہاری آنکھیں جاتی رہے گی اور میں تمہیں دیتا رہوں؟ اور فرمایا الا متی یکون ھذا ابدا، کیا ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے گا؟ تم روتے رہو گے میں تمہیں آنکھیں واپس کرتا رہوں گا؟
اور پھر کہا کہ اے شعیب اگر کسی چیز کی خواہش ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، رونا بند کرو، اگر کسی چیز کا خوف ہے تو بھی رونا بند کرو، میں تجھے امن اور امان دے دیتا ہوں۔ اس کے مقابل میں جناب شعیب کا یہ جملہ کتنا لطیف ہے، فرمایا قال الہی و سیدی و مولائے سیدی انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ انی ما بکیت خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک، میں نہ جنت کی لالچ میں رو رہا ہوں، جنت کے شوق میں رو رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ پر کیوں رو رہے ہو؟ ولیکن عقد حبک علی قلبی، اے اللہ میرے دل میں تیری محبت اتنی زیادہ بھر گئی ہے، اتنی زیادہ راسخ ہو گئی ہے کہ میں تیرے فراق میں رو رہا ہوں، تجھ سے جدائی میں رو رہا ہوں، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے رو رہا ہوں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آپ اس روایت کے جملے قیامت کا جملہ ہے یہ کہ اللہ نے وحی کی، اما اذا کان ھذا ھکذا، اگر معاملہ یہ ہے کہ تم میرے فراق میں رو رہے ہو، میری محبت میں رو رہے ہو، جان لو فمن اجل ھذا، اسی بنا پر سأخدمک کلیمی موسیٰ ابن عمران، اے شعیب اگر تم میری محبت میں رو رہے ہو تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری خدمت کے لیے اپنے کلیم کو لگا دوں گا۔ یہ بہت واضح جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی اللہ کے محبوب کے فراق میں، اللہ کے فراق میں رو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی خدمت کے لیے اپنے کلیم کو لگا دوں۔ اب یہی ایک نقطے کو جو ہے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو۔ یہ بہت واضح جملہ ہے۔ اگر تم دعوے دار ہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو۔ اب ایک جملہ، اللہ کا رسول کسی سے محبت کرتا ہو، آپ اس سے محبت کریں، نتیجہ آئے گا کہ نہیں کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے، اور رسول اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اگر کوئی حمزہ کے اوپر روئے گا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہے، وہ اللہ کا رسول رویا اس لیے ہم اس کے لیے رو رہے ہیں، اور اگر رسول کے لیے رو رہے ہیں تو گویا خدا کے لیے رو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے یہ کہ اللہ اپنے خاص الخاص بندے کو آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس سے بڑا کیا فخر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ اس کا رونا اس حد تک فضیلت رکھتا ہو۔ آج یاد رکھیے، اسی لیے یہ جملہ جب مدینے پلٹ کر رسول اللہ آئے، جب مدینے پلٹ کر آئے اور انصار کے گھروں سے رونے کی آواز آئی اور جناب حمزہ کے گھر میں سناٹا پسرا ہوا تھا، تو ایک بار مسجد میں یا اسی راستے میں سے پلٹ کے جب مسجد میں گئے تو ایک آہ سرد کھینچی اور فرمایا، ہائے سارے شہیدوں کو رونے والا ہے لیکن میرے چچا کا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ اب یہی انصار جب پلٹ کر اپنے گھروں میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو انصار کی عورتیں جناب حمزہ کے گھر گئیں اور ان کے اوپر روئی، اور پھر یہ سیرت بن گئی کہ اگر کوئی شہید ہوتا تھا تو پہلے جناب حمزہ کا ماتم کیا جاتا تھا تو پھر اگر وہ اپنے شہید کا ماتم کرتی تھی۔ اور رسول اللہ اس بات سے ناراض ہوئے، خوش ہوئے؟ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یقینی بات ہے جب اللہ کے رسول کی تمنا کو کوئی پورا کر دے، خواہش کو پورا کر دے، تو اللہ کے رسول یقیناً راضی ہوگا۔ آج میں جب انصاریوں کے بارے میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کا رسول کتنا خوش ہوا۔ فرمایا، میں زندگی میں بھی انصار کے ساتھ ہوں اور مرنے کے بعد بھی میں انصار کے ساتھ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کیا؟ اس عظیم شہید کا ماتم کرنا۔ کوئی
اس کی فضیلت کو نہیں جانتا کہ جناب حمزہ کس قدر اللہ کی نگاہوں میں وسیع۔ میں نے ایک روایت دیکھی جناب حمزہ کے بارے میں، آپ دیکھیے ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے یہ حدیث، کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے جب میدان حشر میں سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے تو میرا چچا حمزہ اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل اس کو سواری عطا کیا جائے گی، اس ناکے پہ بیٹھ کر میدان محشر میں۔ آپ جان لیجئے یہ پروٹوکول جو ہے نا، جس طرح ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں پروٹوکول، یہ ہے اسی طرح کا پروٹوکول اللہ کے وہاں بھی، جہاں انسان دوڑ رہا ہو، بھاگ رہا ہو، ہر آدمی اپنے آپ میں، سورہ حج کی آیت پڑھ دیجیے ابتدائی، کسی کو کسی کی فکر نہ ہو، وہاں اس شان سے آنا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سواری اللہ دے گا، چچا حمزہ اس پر بیٹھ کر آئے گا۔ آپ جناب حمزہ کی کتنی فضیلت تھی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سوچئے جب بتایا گیا احد کے میدان میں حمزہ شہید ہو گئے، اللہ کا رسول جناب حمزہ کی لاش پہ، اور یہی نہیں کہ لاش پر آئے بلکہ قبلہ رخ ہوئے اور بیٹھ کر رونے لگے، اور جب کسی نے بتایا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کے بہت سارے اعضاء کاٹ لیے ہیں دشمنی میں، تو جناب رسول اللہ کی ہچکیاں بن گئی ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول، آپ دیکھیے اس میدان میں آپ کے ایک شہید جناب حمزہ اور آپ کی فوج کے شہید آپ جناب حمزہ کے لیے روئے، اور یہی نہیں روئے بلکہ آپ نے مختلف الفاظ ادا کیے اپنے رسول، اپنے چچا کے لیے، کہ چچا آپ میرے مددگار تھے، آپ نے اسلام کی عظیم خدمت کی ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ میدان احد تھا، لیکن ہائے کربلا میں آئے، اے اللہ کے رسول آپ چھوڑ دیجئے کہ آپ تو صابر تھے، آپ کے ساتھ آپ کے دوست صحابہ پھر بھی موجود تھے، لیکن اے اللہ کے رسول کربلا میں جب حسین کی لاش پر جناب زینب آئی تو آئی نہیں، میں نے غلط جملہ کہا، بلکہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور جناب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ان کی روح پرواز کرنا چاہتی ہے یہ منظر دیکھ کے۔ حسین کی قافلہ سالار بہن کی ذمہ داری ہو گئی کہ میں حجت خدا کو کیسے بچاؤں۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو بچا کے لائی اور آواز دیا، بھیا میں نے تمہارے سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے بچایا ہے۔ ارباب عزا وہ دوسرا منظر یہ تھا، دوسرا منظر یہ تھا، بیوی نے یہ منظر دیکھا، اپنے آپ کو ناقے سے گرایا۔ مقتل کہتا ہے شہزادی اپنے پیروں پہ چل کے نہیں گئی، گھٹنیوں کے بل اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی، اور مقتل بڑا عجب جملہ کہتا ہے، جب لاش پر بیٹھی آئی تو ایک بار کھڑی ہو کر چاروں طرف گھومنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا، اور غور سے دیکھتی تھی، ایک جملہ کہتی تھی، فرماتی تھی آنت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ آئے تو کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ آپ سوچے وہ زینب جو اپنے بھائی کے بغیر ایک ہی دن نہ رہ سکتی ہو، لاش کو دیکھ کر بہن پہچان نہیں پا رہی ہے، اور جب ایک بار بیوی نے کسی طرح سے پہچانا تو بڑا عجب جملہ ہے، مدینے کا رخ کر کے آواز دیا، نانا آپ کے اوپر صلوات پڑھنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، اے نانا آؤ کربلا میں اپنے حسین کو دیکھو، اے نانا شہید ہی نہیں کیا گیا ہے، آپ اپنے چچا کی لاش کو مسئلہ سن کر آپ تڑپ کر گئے تھے، اے اللہ کے رسول آؤ اپنے حسین کو دیکھو، ارے 10 گھوڑوں نے اس طرح لاش کو پامال کر دیا ہے، حسین کی ایک ہڈی صحیح سالم نہیں ہے، اے نانا ارے تمہاری زینب پہچان نہیں پا رہی ہے۔ اس کے بعد جب جملہ فرمایا اے بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، آج بیٹا اپنے پاپا کی لاش تم اس طرح
دیکھ رہے ہو، لیکن کل ایک دن ایسا آئے گا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جہاں حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہ آئے، لیکن وہ بد نصیب بیٹا جواب دے، بھی اماں ارے میں کیسا بیٹا ہوں، میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور نہ میں کفن دے سکتا ہوں نہ ہی دو کے زمین فراہم کر سکتا ہوں۔ سبحانك اللهم على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستولى فيها بعدد ما حمد به علمك۔ اے اللہ ہم سب کو سید الشہداء جناب حمزہ کے غم میں معجور فرما، اے اللہ ہم کو ان کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ حاجت مند اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعہ دلی جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ آقا و زمانہ و سلام کے ظہور میں تاجر فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی محمد مشکار فرما، اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما، اے اللہ ہم تمام مومنین جہاں بھی ان کی جان مال عزت ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مومنین کو اس آفت و بلیغ سے محفوظ فرما، اور جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اے اللہ اس دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع اللهم صل على محمد وآل محمد